یہ مشہور واقعہ آپ نے ہر عالم سے سنا ہوگا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا، کہ آپ تو زیادہ تر بہادر آدمی تھے، لوگوں نے خیر ناول لکھے، پتہ نہیں کیا کہ آپ کے نام منسوخ کیا گیا، ایرانیوں نے بہت بڑے بڑے ناول لکھ کے آپ کو یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ پتہ نہیں کیا سے کیا بنایا ہوا ہے۔ آپ اکثر شکار کھیلا کرتے تھے، کئی دن مکے سے غائب رہتے تھے۔ ایک دن آئے تو ایک روایت میں ہے کہ گھر پہنچے تو حضرت صفیہ جو ہیں یہ حضرت حمزہ اور حضرت صفیہ ماں باپ سے دونوں سگے بہن بھائی۔ نبی کریم سے کیا تعلق ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا چچا تو ہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، 2 سال کا فرق ہے دونوں کی عمر میں، حضرت حمزہ 2 سال بڑے ہیں۔ دوسری طرف سے یہ دودھ شریک بھائی ہیں، آقا کریم اور حضرت امیر حمزہ نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے۔ جب آپ شہید ہوئے تو حضرت آپ کی جو بیٹی ہے عمارہ رضی اللہ تو ایک ماما، تو حضرت علی رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ قریش کی لڑکیوں میں سب سے خوبصورت ہیں اور یتیم بھی ہو گئی ہیں، آپ ان کو اپنے نکاح میں کیوں نہیں لے لیتے؟ تو کہا علی تجھے نہیں پتا یہ میری دودھ شریک بہن ہے، اور اللہ جل مجدہ الکریم نے جیسے نسب سے فرشتے حرام کیے ہیں ایسے ہی دودھ سے بھی فرشتے، رضا سے بھی جو ہے رشتے حرام کیے ہیں، میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ دونوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت حمزہ نے بھی حضرت سویبہ کا دودھ پیا۔ یہ سویبہ وہی ہے جو میلاد کی راتوں میں آپ سنتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت عباس نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، تو پوچھا کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ کہا تم سے بچھڑنے کے بعد بہت بری گزر رہی ہے، لیکن جب پیر کی صبح سہانی گھڑی آتی ہے تو مجھے تھوڑا سا اس سے پینے کے لیے مل جاتا ہے۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کہا تھا نا جا تو آزاد ہے، حال کافر ہو کے بھی رب کریم نے کہا کہ اس نے بھتیجا سمجھ کے، نبی تو نہیں بھتیجا سمجھ کے میرے محبوب کے آنے کی جو ہے وہ خوشی کی ہے، اس لیے اس کو جہنم میں بھی یہی سوادہ ہے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ تیسرا رشتہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں آمنہ بنت وہب، اور حضرت حمزہ کی والدہ ہیں حالہ بنت وہیب، یہ دونوں سگے بھائی ہیں، حضرت وہب اور وہیب۔ ایک کی بیٹی ہے سیدہ آمنہ، ایک کی بیٹی ہے سیدہ حالہ۔ سیدہ حالہ ہیں والدہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی، اور حضرت آمنہ والدہ ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ یہ بھی ایک رشتہ ہے، دو شیخ بھائی بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ چچا بھی ہیں، اور اس کے بعد کہ آپ بہت ہی محبت کرنے والے بھی ہیں۔ آپ کئی دن کے بعد جب مکے میں واپس لوٹے تو ایک روایت میں ہے گھر پہنچے، ابھی وہ اپنا سامان جو ہے یعنی بھوک لگی ہوئی تھی اتارا نہیں ہے، تو حضرت صفیہ سے کہا کہ مجھے کھانا دو۔ کہا حمزہ تم بڑے بہادر بنے پھرتے ہو اور کھانے مانگ رہے، تمہیں پتہ نہیں آج حرم میں ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کیا؟ تو ایک میں ابھی گھر پہنچے نہیں ہیں، باہر ہی کسی نے بات کی، کوئی 2 لونڈیاں آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ کہا دیکھو بڑا شیر بنا پھرتا ہے، شکار کرنے جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ آج حرم میں ابو جہل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساتھ کیا کیا؟ تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا آج اس نے بڑی بے ادبی کی۔ بے ادبی تو روز ہی کرتا تھا، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی لوگوں سے۔ وہ ظالم تو تھا ہی ایسا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور ان کے غلاموں کو تنگ کرنا اس کا شیوا تھا، یہ اس کا مشغلہ تھا، یہ اس کا کھیل تھا، روز کوئی نئی داستان گھڑتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گئے حرم پاک میں تو ظالم وہاں موجود تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو بدتمیزی کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم بڑے غمگین تھے، اسی طریقے سے وہاں سے نکلے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو آپ گئے، وہ بھی اپنے دوستوں میں ساتھیوں میں بیٹھا ہوا تھا اور باتیں ہانک رہا تھا۔ دیکھا جب حضرت حمزہ آ گیا بڑے غصے میں ہے تو بھاگنے لگا، آپ پیچھے بھاگے اور کمان جو تھی کمان اس کے سر پہ ماری، سر پھٹ گیا، بھاگ گیا۔ واپس آئے بڑے خوش تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوستی بھی تھی، رشتہ داری بھی تھی، عمر بھی زیادہ اتنی بڑی نہیں تھی، 2 سال بڑے تھے۔ کہا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بڑے پریشان ہیں، خوش ہو جائیے، میں آپ کا بدلہ لے آیا۔ اللہ اکبر!
آج ذرا دیکھیے ہم اپنے حالات دیکھیں، اپنے طریقے دیکھیں، اپنے معاملات دیکھیں. اسلام اللہ معاف کرے جاتا ہے تو جائے، میرا بدلہ ہونا چاہیے، میرا معاملہ طے ہونا چاہیے. پہلے میری بات کرو، بعد میں دین کی بات کرو. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں اس دنیا میں بدلے لینے نہیں آیا. کہا میں نے تو ظالم کو بھرے بازار میں پورے حرم میں لوگوں کے سامنے ذلیل کیا جس نے آپ کے ساتھ یہ بدتمیزی کی تھی. آپ خوش نہیں ہوئے کہ میں نے اس کا سر پھاڑ دیا؟ فرمایا نہیں چچا میں ایسے کاموں کے لیے آیا نہیں ہوں. کہا آپ کیسے خوش ہوں گے؟ فرمایا میں خوش ہوں گا کہ جس اللہ کا کلمہ میں پڑھتا ہوں آپ بھی اسی کا کلمہ پڑھیں. آپ بھی کہہ دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کہا اے آقا اگر آپ اس طریقے سے خوش ہوتے ہیں تو میں ابھی کلمہ پڑھ کے خوش کرتا ہوں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.